بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ ناظرین محترم، ہمارا معاشرہ آج بے شمار مسائل کا شکار ہے اور آئے دن ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے سہولیات بھی بڑھتی جا رہی ہے، مال دولت کی ریل پیل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسائل ہیں کہ حل ہونے کو نہیں آتے، آئے دن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان بے شمار معاشرتی مسائل میں شادی بیاہ سے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں کیا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں تذکرہ کریں گے کہ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا کیسے ممکن ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ہمارے نہایت ہی معزز اور محترم مہمان جناب مفتی عبدالرحمن صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور درسقرآن.com پہ اکثر آپ ان کے بیانات سنتے ہوں گے۔ محتمم ہیں جامعہ محمودیہ کراچی کے۔ ان کے علاوہ آج ہم انشاءاللہ العزیز ٹیلی فون کال پہ لیں گے اسلام آباد سے مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب کو، جامعہ مسجد محمدی شہزاد ٹاؤن اسلام آباد سے، اور ان کے علاوہ ہم جامعہ فریدیہ اسلام آباد سے لیں گے مولانا یعقوب طارق صاحب کو، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہم لیں گے ڈاکٹر عثمان رفیق صاحب کو۔ انشاءاللہ العزیز وہ لائیو کال پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین محترم، ہر گھر میں مسائل ہیں اور ہر گھر معاشرتی مسائل کا شکار ہے۔ آج عمومی طور پہ ہر گھر یا ایک محلے میں چلے جائیں جو 20 گھروں پر مشتمل ہو تو ان میں کم از کم 15 گھرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے والے میاں بیوی کامیاب ازدواجی زندگی نہیں گزار رہے۔ ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ بہت سارے اعتراضات، لڑائی جھگڑے اور دیگر بہت سارے معاملات کا شکار ہیں ان کے گھرانے۔ یہ کامیاب ازدواجی زندگی ہم کیسے گزاریں اور یہ ہماری ازدواجی زندگی مسائل کا شکار کیوں ہو رہی ہے، اس کے لیے میں موقع دوں گا ہمارے نہایت معزز محترم مہمان جناب مفتی عبدالرحمن صاحب کو۔ مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب انشاءاللہ اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ اقرار بھائی۔ آپ نے فرمایا کہ کامیاب ازدواجی زندگی، جی، اس کا تعلق ظاہر ہے کہ میاں بیوی سے بھی ہے، جی، اور بہت سارے معاملات میں اس کا تعلق، ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، جی، تو اہل خانہ سے بھی بالکل صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو رہنا چاہتے ہیں اتحاد اتفاق سے، جی، تو گھر والے نہیں رہنے دیتے، جی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ خارجی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، جی، اس وجہ سے گھر برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ وہ مطلب بادی النظر میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ ایک خاتون نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جی شادی کے موقع پر خاندان کے بزرگ خواتین آتی ہیں شادی میں شرکت کے لیے، اور وہ دلہن ابھی نئی نئی آئی ہوتی ہے، تو پھر اس پر اس کے بھاری کپڑوں کا بوجھ، میک اپ کا بوجھ، اور مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یوں بیٹھو، یوں بیٹھو، یوں کرو، یوں دیکھو، یوں نہ دیکھو، اور پھر یہ کہ ایک نئی زندگی کی ابتدا، نیا گھر، نئے لوگ، وہ پرانے بھی ہوں، مثال کے طور پہ خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر بھی آئی ہو، تب بھی وہ موقع ایک ایسا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو پہلے کبھی اس سے ملے ہی نہیں، محلے والے، گلی والے آ رہے ہوتے ہیں، جی، تو اس بیچاری کو تو مطلب اگر اپنے کیا کہتے ہیں تقاضے کے لیے بھی کہیں جانا ہے تو خواتین اور لڑکیاں اس کے ساتھ پکڑ کے اس کے لے جا رہی ہوتی ہیں، وہ پاؤں رکھ کہیں رہی ہوتی ہے، پڑھ کہیں رہا ہوتا ہے۔ جی، ایسے میں ایک خاتون اس کی ساس صاحبہ سے کہتی ہے تیز لگ رہی بہو تمہاری، دھیان سے رہنا ذرا۔ ہر کزن اور رشتہ دار کی کوشش ہوتی ہے وہ جا کے بھابھی کو چھیڑے، تنگ کرے، اگر وہ چپ ہے تب باتیں ہیں، اگر وہ کوئی جواب دیتی ہے تب اس کے لیے مسائل ہیں،
کہیں اس نے بھی شوخی میں کوئی جواب دے دیا تو فوراً اس پہ تبصرے اور تجزیے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ بڑی تیز لگ رہی ہے یہ ازدواجی زندگی جو ہے اس کا بالکل نقطۂ آغاز بالکل نقطۂ آغاز ہے. تو اب وہ جو ساس صاحبہ ہیں جو لڑکے کی والدہ ہیں جی انہوں نے مطلب اپنے پیٹ کو کاٹ کے یہ سارے اخراجات کیے ہیں جی اور دن رات وہ یوں کھڑی رہی ہیں مہمانوں کی خدمت میں جی اور بڑے چاؤ سے اور ارمانوں سے بیاہ کر اس کو لائی ہیں اور بیٹی والے جذبات سے اور محبت سے لے کر آئی ہیں جی اور یہ خاتون ان کے کان میں پھونک مار رہی ہیں بڑی تیز لگ رہی ہے. دیکھا فلاں کے جواب میں کیا کہا؟ ناک دیکھیے اس کی کھڑی ناک ہے, آنکھ دیکھیے اس کی, یہ چابیاں تو دینا ہی مت گھر میں اس کے ہاتھ میں, مجھے لگتا ہے 3 مہینے میں تمہارا بیٹا لے کے الگ ہو جائے گی. اور ماں کا دل نا مطلب اولاد کے معاملے میں تو وہ بالکل لرزتا ہوا پتا ہوتا ہے. بالکل. تو اب یہ خواتین یہ اس کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کر رہی ہیں یا اس بچی کی زندگی برباد کر رہی ہیں اور ایک گھر میں آگ لگا کر جا رہی ہیں اور خام خواہ لگا کر جا رہی ہیں, خام خواہ لگا کر جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس بیچاری کے ناک سے اونچا ناک اس خاتون کی اپنی بیٹی کا گھر میں ہو, وہ نہیں نظر آئے گا ان کو. اور اب یہ خاتون تو ویسے ہی ڈری اور سہمی ہے تو ان کو ڈرا کے چلی گئیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو بادی النظر میں نظر بھی نہیں آتی اور وہ وہیں سے پھونک پھونک کے قدم رکھنا شروع کر دیتی ہیں لڑکے کی والدہ, کیونکہ خاندان کی ایک بڑی بوڑھی اور سمجھدار اور پرانی خاتون یہ کہہ کر گئی ہیں بچ کے رہنا, بڑی تیز لگ رہی ہے, یہ کھا جائے گی. بالکل. مصطفیٰ ایک نئی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو ضروری بات ہے اگر قریبی رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں, خاندان سے ہوں, باہر سے ہوں, کہیں سے بھی کوئی نئی خاتون آتی ہے تو اسے ایک ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے. بالکل ایک نئے ماحول میں آتی ہے, یعنی اس کا زندگی کا سارا سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اس کی پہلے زندگی اور تھی, اب زندگی اور ہے. پہلے والدین تھے جو اس کے ناز نخرے برداشت کرتے تھے, اس کی غلطیوں پہ نظر انداز کرتے تھے, اور بسا اوقات اولاد غلطی کر کے پھر دہراتی ہے اس غلطی کو کہ وہ والدین کا معاف کرنا ان کو ایک اچھا لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہنوں والے ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, وہ دوسروں کے گھروں میں گئی ہیں, دوسروں کی بہنیں ہیں جو ہمارے گھروں میں آئی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نئی آنے والی دلہن, چونکہ گھر اس نے آباد کرنا ہے, اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے اسی پہ گفتگو کرنی ہے کہ ہم نے ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ پہلے عرض کر دوں کہ معاشرے میں مسائل اٹھانے والے لوگ بہت ہیں. ہماری کوشش یہ ہے وصال اردو کے توسط سے کہ ہم مسائل کو بھی اٹھائیں اور ان کا حل بھی لوگوں کے سامنے تجویز کریں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی مسائل ہم ڈسکس کریں آپ ان کا حل بھی ضرور عوام کے سامنے رکھیں. تو ایک نئی نویلی دلہن جب ایک گھر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الحجرات جسے سورہ اخلاق بھی کہا گیا, جی, تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تنابزوا بالالقاب. جی, تو کہ جی اسے آپ سورہ اخلاق کیسے کہہ رہے ہیں, اس میں تو کہا گیا یہ مت کرو یہ مت کرو. جی, جی, تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ سلبی پہلو ہیں, جی, آپ برائیوں سے بچیں گے جی, تو اچھائیاں ابھر کر سامنے آ بالکل جائیں. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے فلاں چیز غلط ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان برائیوں کو چھوڑ دو, بالکل ایسے ہی, یہ غلط کام ہے ان کو چھوڑ دو تو اچھائیاں خود بخود نکھر کے سامنے آ جائیں گی. یہی اس کا حل ہے. مجھ سے بڑی زبردست آپ نے بات کی, معذرت آپ کی بات درمیان میں کاٹ دی. یہ لا تجسسو کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا, آپ نے سورہ حجرات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بڑی سختی کے ساتھ منع کیا کہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم, کہ مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کرو اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس مسئلے کا حل بتا دیا. اور عوراتہم کو ہم صرف عیبوں پر نہیں لے جاتے اقرار بھائی, مطلب وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی چھپی ہوئی چیز ہے, جی بالکل ایسے, مطلب اس کے پیچھے مت پڑو, چھوڑ دو, اس کا اپنا پرسنل لائف ہے. بڑی انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اس میں تنبیہ فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورات المسلمین یتبع اللہ عورته, کہ دیکھیں اگر آپ کسی کے عیب کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ آپ کے عیب کی تلاش میں نکلے گا. اللہ سے چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں. جب اللہ عیب کی تلاش میں نکل گیا تو اس کا رزلٹ یا نتیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ
جس کے عیب کی تلاش میں اللہ نکل گیا، وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتُهُ يَفْضَحُهُ وَإِن كَانَ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اسے گھر کے اندر ذلیل کرے گا۔ اب یہ چیز کہ آنے والے نئی نویلی دلہن ہو یا ہمارے گھر کے رہنے والے افراد ہوں، گھر بنتے بھی ایسے ہی اور بگڑتے بھی ایسے ہی ہیں، وہاں بس اوقات چھوٹی چھوٹی بات، بہت معمولی باتیں ہوتی ہیں جو پورے گھر کے سارے سسٹم کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک یہ چیز جو آپ نے ارشاد فرمایا لا تجسسوا، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ اس کی طرف ہم آئیں گے یہ تھوڑا سا آگے چل کے۔ ابھی اس وقت جو آپ نے پہلے فرمایا کہ اسے ایڈجسٹ ہونے میں، جی، تو آپ نے بات وہاں سے شروع کی تھی، وہ تو اپنے گھر کی شہزادی ہوتی ہے نا۔ جی، ہمارے ہاں اگر لڑکا شکایت کرے بہن کی تو بہن کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، جی، لیکن اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ بھائی نے مجھے مارا ہے، جی، تو ہم لڑکے کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بہن پہ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ جی، بہن پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تم نے بہن کو جھڑکا کیسے؟ ہم اپنے کاروبار بچیوں کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہم نیک شگون بچیوں کے نام سے لیتے ہیں، ہم گھر میں کوئی چیز لے کے داخل ہوتے ہیں، ہم لڑکوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتے، ہم لڑکیوں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، ہم لڑکوں کی 10 فرمائشیں رد کر دیتے ہیں، ہم لڑکی کی 1 فرمائش رد نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو مونچھ نیچی کر لیتے ہیں بیٹی کی پیدائش میں، جو برے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، برے کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، اگر پھر بھی کوئی کر رہا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں حیا کر، تو بیٹی کا باپ ہے۔ جی، جی، تو ہمارے ہاں تو بیٹی کی کیا ہی بات ہے، ہمارے یہاں تو بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے اور وہ لڑکوں سے بڑھ کر ہے۔ بالکل ایسا ہمارے معاشرے میں کلی طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بیٹیوں کی پیدائش پہ ناخوش ہو، جاہل تو اس کی الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اچھا یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، ممکن ہے کہ کوئی شخص بیٹی کی پیدائش پر اس کے دل میں کوئی بات ہو، لیکن ہونے کے بعد بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل اور ایسے، پھر اس کی بات میرے سامنے ایسے مثالیں ہیں کہ ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں تو خواہش ہے کہ 5واں بیٹا ہو جائے ہو، لیکن اگر بیٹی ہو گئی تو وہ ان 4 سے زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری، بالکل، اور اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اس کے ساتھ زیادہ الفت ہے، اور وہ بیٹیاں اصل میں جہاں تک شاید میرے صحیح ہوں یا غلط ہوں اس میں، بیٹیاں بندے کا مقدر کھینچ کے لاتی ہیں، تو اس وجہ سے واقعی آپ نے بڑی اہم۔ اب یہ جو لڑکی ہے مطلب یہ گھر میں یہ نہیں کھا رہی، یہ میری الماری میں فلاں چیز کس نے رکھی، جی، مطلب بھائیوں کو گھسیٹ دیتی ہیں وہ پکڑ کے کہ یہ میری جگہ، یہ تم نے کیسے کر دیا، بالکل ایسا ہی، اور مطلب اسے سب برداشت کرتے ہیں اور خندہ پیشانی سے کرتے ہیں، کیوں کہ اس کے ساتھ محبت ہی اتنی ہوتی ہے۔ جی، جی، اب وہ اپنے گھر کی شہزادی، حضرت حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، انہوں نے کہا مردوں کبھی تم نے غور کیا کہ یہ لڑکی اپنا گھر، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، اپنے دوست احباب، اپنا محلہ، اپنا گھر، اپنی ہر چیز، اپنی سہیلیاں سب چھوڑ کے بالکل ایک نئی جگہ پر صرف تمہارے نام پہ آ جاتی، تم سوچو کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں یہ کرنا پڑے تو کیا تم رہ لو گے؟ تو وہ تو اتنی بڑی قربانی دے کر آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے ایڈجسٹ ہونے میں مطلب ہم آپ کی میری زندگی ہاسٹل لائف ہے ہماری بہت ساری، ہم نے اور سب کی ہے جو پڑھتے ہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، جاب کے سلسلے میں لوگ دوسری جگہوں پہ رہتے، تو نئی جگہ کمرے میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور یہاں پر تو مطلب ایک جگہ صرف تبدیل نہیں ہوئی، مطلب ٹوٹلی اسٹیٹس چینج ہو گیا، بالکل ایسے، مطلب کل تک آپ ایک اکیلی لڑکی تھی اور اب ایک ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری الف سے یا تک ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ گئی۔ جی، مصطفیٰ جی اگر کال سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کال ڈراپ ہوگی، بات جاری رکھیں، نوازش، اور ان کا بھی شکریہ، کال ڈراپ ہوگی۔ تو اب جو آپ نے فرمایا کہ ایڈجسٹ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، جی، تو ظاہر ہے کہ اسے وقت لگے گا۔ جی، اچھا پھر یہ ہے کہ ایک دن پہلے تک اس کو کہا جاتا تھا ہماری تو بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ناسمجھ بچی ہے، تو صرف اس لیے کہ اس بیچاری نے کہہ دیا، بلکہ وہ کہتی بھی کہاں ہے، اس سے پوچھا جاتا قبول ہے تو وہ گردن جھکا دیتی ہے اور اس کا چپ رہنا ہی ایجاب ہے اور وہ دستخط کر دیتی، مطلب صرف ایک دستخط کے ساتھ ہم اب اس سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے سمجھدار لڑکی ہو، یہ ساس کو بھی سنبھال لے، یہ سسر کو بھی سنبھال لے، یہ دولہا کے بھائیوں کو بھی سمجھ جائے اور یہ بہنوں کو بھی سمجھ جائے اور یہ پورے گھر کو سمجھ جائے، مطلب یہ ایک لمحے میں کیسے ہو جائے گا یہ؟ جی، جی، بظاہر تو اسے وقت دینا چاہیے، ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اسے وقت دینا چاہیے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں قرار بھائی، تو مطلب دوربینیں اس پر فٹ ہیں، یہ چلتی کیسے ہے، یہ اٹھتی، کال سن لیں، ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ جناب کون جی؟ میں عمران بول رہا ہوں حضرت. جی فرمائیں، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہے اس پروگرام میں، جی جی یہ تو میرے خیال سے ہر گھر کا مسئلہ ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. بیاہ. تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اس کو دیکھتا ہوں، ڈیلی اس کو دیکھتا ہوں. آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ جمیل نام بتایا آپ نے؟ عمران بھائی؟ نہیں سر، عمران نام بتایا. ہاں عمران صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں سعودی عرب. ماشاء اللہ. تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ حضرت بس یہی بتانا تھا کہ ماشاءاللہ سے پروگرام میں مسائل تو جتنے بھی ہیں وہ تو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. شکریہ. اور میں جو ہے آپ کا پروگرام اسپیشلی بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خود بھی دیکھیے اور دوسرے دوست احباب جتنے بھی ہیں انہیں بھی کہیے کہ وہ وسعت اردو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہوگی کہ معاشرتی مسائل کو بہتر انداز میں حل کی طرف لے کر جائیں. اور صرف پروگرام دیکھنا مقصد نہیں ہے، دیکھ کے معاشرے میں کسی بھی چیز کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. آپ ہمارے ناظرین ہیں، آپ ہمارے سامعین ہیں. آپ اگر کسی چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ذات سے آغاز کریں. بس دعا کریں حضرت میری بھی شادی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو متثابت کر دے. بہت شکریہ. تو ٹھیک ہے، بات جاری رکھیں. ان کی شادی کے لیے بھی دعا کریں گے اور دعا کریں گے کہ ان کی شادی ہو تو کم از کم غیر شرعی رسومات سے یہ بچ جائے. اب وہ مطلب کیمرے فٹ ہوتے ہیں اس پر کہ وہ اٹھتی کس ٹائم ہے، سوتی کس ٹائم ہے، کھاتی کیسے. یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں تو وہ اب مطلب تھوڑا سا اسے ٹائم دینا چاہیے. جی یہیں سے آپ نے اپنے سوال کا آغاز کیا تھا کہ اسے کتنا وقت لگتا ہے. تو ہمیں یوں کہہ دینا چاہیے کہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے، 1 مہینہ ہمیں اسے ذرا، مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو دل چاہے کرے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی فیصلہ ساز آنکھیں ہیں، فیصلہ ساز سوچ ہے، اس کو 1 مہینہ بھی روک لیں. 1 مہینہ روک لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں جاتے دیکھیں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں 1 مہینہ تو اس اعزاز میں بھی آتا ہے کہ وہ آپ کے گھر مہمان آئی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا شادی کی تعریف میں تو انہوں نے اس میں یہ بات کی تھی سرور شہرن. تو سرور شہرن تو حضرت علی نے کہا مطلب 1 مہینہ تو وہ مطلب وہ ایسے دن ہیں کہ اس میں آپ پر وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں. تو وہ جو ایک شروع میں کہ یہ کاہل ہے، یہ دیر سے اٹھتی ہے، اس سے کام نہیں ہوتا، اس کو خیال نہیں ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، یہ والے فیصلے 1 مہینہ ٹھہر جائیں. اس کے بعد نئے سرے سے ذرا پھر دیکھ کے جو فیصلے کرنے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ہم دنیاوی معاملات میں جا کر دیکھ لیں، دنیا میں کسی بھی جگہ کمبائن جہاں کسی بھی کام کا سسٹم ہے تو وہاں پر نئے آنے والے کو سکھایا جاتا ہے. اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسے سکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یوں چلنا ہے، یوں چلنا ہے. اگر غلطی بھی ہو جائے تو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نیا ہے، کوئی بات نہیں. جسے کہتے ہیں اسپیس دینا، کہ اسے اسپیس دیا جاتا ہے. یعنی قاتلانہ غلطی معاف نہیں کرتے، صحیح، اور معاف کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اگر یہی ہم ضابطہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی لاگو کر لیں تو ایک آسان ہے کہ ایک بالکل ابتدائی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. دوسرا مفتی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ گھر میں ضروری بات ہے، آپ نے پہلے فرمایا کہ کمبائنڈ فیملیز ہیں تقریباً پاکستان میں، جوائنٹ فیملی اچھا ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی، تقریباً جہاں تک اردو سمجھی جاتی ہے ایسے ہی. تو چونکہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین بھی اردو سمجھنے والے ہیں، تو جہاں تک بھی اردو سمجھی جاتی ہے اس میں تقریباً یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں کس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ چونکہ اب گھر ہے، جس گھر میں ایک نئی نویلی دلہن آئی ہے، اس میں اس کا شوہر بھی ہے، اس کا والد بھی ہے، اس کی والدہ بھی ہے، شوہر کے بھائی بھی ہوں گے، شوہر کی بہنیں بھی ہوں گی، بھابیاں بھی ہوں گی. تو ان سب کی اگر ہم تھوڑا ایک گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں سب کی، اس پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اقرار بھائی، جیسے ہم ایک بچے کو پڑھنے بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی پری مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. جی، ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں اس میں اپنے بچوں کو، اولاد کو ڈالتے ہیں تو پہلے سے ان کا ذہن بناتے ہیں. جی. تو اسی طرح شادی سے پہلے خواتین عموماً بچیوں کا ذہن بناتی ہیں.
اور انہیں سمجھاتی ہیں نئی زندگی اور نئے گھر کے حوالے سے، تو لڑکے کو کوئی نہیں سمجھاتا. بالکل، بہت اچھا. تو لڑکی کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مطیع رہنا، تم فرمانبردار رہنا. ایک خاتون لکھاری تھی، میں ان کی تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شوہر بیوی کو تو یہ نصیحت بڑے زور و شور سے کرتا ہے کہ میری خوشی میرے ماں باپ کی خوشی میں ہے، تم ان کی عزت کرنا، اگر وہ تم سے خوش تو میں تم سے خوش. یعنی لیکن کوئی شوہر یہ کیوں نہیں کہتا کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ بھی میرے ماں باپ ہیں، میں بھی ان کی عزت کروں گا اور اپنے ماں باپ کی طرح کروں گا. انہوں نے کہا ساری توقعات کا بوجھ عورت پر کیوں، مرد پر کیوں نہیں. دیکھیں بالکل یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے اس معاملے. اور یہ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی ہے اور یہ اس کے 2 پہیے ہیں. جی ہاں بالکل. تو یہ تو 100% مل کے ہی چلنا ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی. تو گھر والوں میں سے والد اور والدہ دونوں کو چاہیے کہ جو والدہ کے حصے کی باتیں ہیں وہ لڑکے کو سمجھائیں، جو والد کے حصے کی باتیں وہ لڑکے کو سمجھائیں. پھر گھر کا جو بھی سربراہ ہے، بعض اوقات والدہ ہوتی ہیں، بعض اوقات والد ہوتے ہیں، بعض اوقات دادا ہوتا ہے، تو جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس نئی زندگی پر پوری ایک نظر رکھے، خاموشی سے رکھے لیکن نظر رکھے. اور وہ دیکھے کہ جہاں مطلب چہروں کے تاثرات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی آواز اونچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ چیز، اس کو بڑے طریقے سے بلا لو، بیٹا تم آج میرے ساتھ کھانا کھا لو. اور ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ تعلق وہ دولہا سے ہوتا ہے، گھر کے لڑکے سے ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے ہوتا ہے. تو اسے اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا لیں اور اسے اگر وہ سمجھدار ہے تو اشارے کنایوں میں طریقے سے سمجھا دیں، اور اگر وہ سمجھدار نہیں تو ذرا کھول کے سمجھا دیں اس میں. اور گاؤں دیہاتوں میں جو ہمارے بوڑھے بابے بزرگ ہیں وہ کھول کے بات سمجھا دیتے ہیں بچوں کو کہ بھائی یہ یوں 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 ہے، کہ بھائی دیکھو سختی نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ابھی یہ ہے، ابھی یہ بات ہے. اور اسی طرح جو لڑکے ہیں ہمارے یہاں بڑا مطلب جی ضرور آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. آپ نے یہ فرمایا کہ جو ماحول آپ نے عکاسی کی ایک ماحول کی کہ گھر کا سربراہ والد ہوگا یا دادا ہوگا اور یقیناً اس کو نظر رکھنی چاہیے. موجودہ دور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی کی بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کے ماتحت ہیں اور پورا گھر ایک اس کا روب ہے پورے گھر کے اوپر، اور ہر ایک کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو بابا جی بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہیں، دادی بیٹھی ہیں، یہ ہمیں ڈانٹیں گے، اور ان کے ڈر کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہم نہیں کرتے. لیکن آج معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس سسٹم کو ختم کر رہا ہے، اور یوں کہنا چاہیے کھوتا جا رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ہر ایک پرسنل لائف، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میری پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے اور مجھے آزادی کے ساتھ جینے کا پورا حق ہے. اقرا بھائی میں آپ کی بات کاٹ کے نا ایک بات آج بڑی وضاحت سے کہہ دوں، یہ جس کو پرائیویسی کہتے ہیں اور یہ جس کو پرسنل لائف کہتے ہیں اس کا نام گناہ ہے. جی بالکل. بس وہ جو دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں میری پرسنل لائف، میری پرائیویسی، میرا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، میرا کمپیوٹر، میری ڈائری، میرا یہ، کیا چھپا رہے ہیں ہم؟ بالکل 5 وقت کی نمازیں چھپا رہے ہیں، روزے چھپا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھپا رہے ہیں، ذکر چھپا رہے ہیں، والدین کی اطاعت چھپا رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ کوئی افیئر چھپا رہے ہیں آپ، کوئی غلط کام چھپا رہے ہیں آپ. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا جس کو لوگ یہ پرسنل لائف کہتے ہیں، تو یہ بڑوں کے ہونے کی وجہ سے اور ان کی نظر. اچھا پھر ہمارے جو بڑے ہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ مطلب انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، وہ قدم دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کس راستے پہ جا رہا ہے. اور ان بڑوں کی وجہ سے کتنی تکلیفیں مصیبتیں رکی ہوئی ہیں. ہماری نوجوان نسل تو فجر میں بڑی مشکل سے اٹھتی ہے. یہ بزرگ ہیں جو صبح اٹھ کے مصلی پکڑتے ہیں، گھر میں ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ورنہ یہاں تو رات کو 2:30 3 بجے تک ٹی وی چلتا ہے. اور صبح سب جو جس چیز کی طرف میں جا رہا ہوں نا کہ یہ بڑے اب 100 سال تو نہیں رہیں گے نا ہمارے درمیان، 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، 30 سال ہیں، مرنا ہر ایک انسان نے چلا جائے گا. جب ان بڑوں کی موت ہمیں بڑا کر دے گی، ان بڑوں کی موت جب ہمیں بڑا کر دے گی تو ہم ایک ایسے ماحول میں رہے ہیں کہ جس نے پرانا ماحول کو آہستہ آہستہ سے دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیا. ایک نیا ماحول ڈیولپ ہوگا تو کیا معاشرہ بہت اسلام سے دور نہیں ہو جائے گا؟ اسلام کیا، اسلام تو ایک الگ چیز ہے، اس دین فطرت ہے، انسان کی جو اخلاقی اقدار ہے ان سے بھی بہت دور نہیں ہو جائے گا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. صرف اس میں جملے میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بڑوں کی موت ہمیں بڑا نہیں کر دے گی،
جس طرح کی ہماری نسل ہے نا، جب یہ بڑوں کی موت ہمیں آشکارا اور بہت چھوٹا کر دے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ لوگ گئے تو ہم لوگ تو بہت بونے رہ جائیں گے. ابھی تو اللہ پاک نے ان کی برکتوں سے پردے ڈالے ہوئے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے ان کی کتنی برکتیں، ان کی وجہ سے کتنی تکلیفیں، آفتیں، مصیبتیں رکی ہوئی ہیں. اور کہاں مطلب اب جو اکیلی بچی ہیں جن کو شوق ہے، یہ آج کل ایک نیا فتنہ ہے، لڑکیاں اٹھ کے وہ چاہتی ہیں ہمارا اکیلا اپنا الگ گھر ہو جہاں ہماری حکومت ہو. اور پھر جب وہ روتا ہوا بچہ نہیں سنبھلتا تو پھر پاگل ہو رہی ہوتی ہیں. اور کہاں وہ پرانی بزرگ خواتین، وہ کہتی کچھ بھی نہیں، دھوپ میں لے جاؤ، ناف پہ تھوڑا سا تیل لگا دو، اس کی فلاں جگہ پر ہلکا سا تیل یوں لگا دو، اس کو وہ عرق شیریں گرم کر کے پلا دو، اس کو وہ سونف کا پانی پلا دو. وہ پتہ لگتا ہے وہ کام ہزاروں میں. اور نئے ڈاکٹرز تو ٹیسٹ شروع کروا دیتے ہیں. یہ جو نئے بچے ڈاکٹر بن کے آئے ہیں ان بیچاروں کو تو 36 ٹیسٹ کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا بیماری کیا ہے. اور وہ خاتون وہ مطلب ایسے ٹوٹکوں میں بچے ٹھیک کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اس طرح کی اور 100 باتیں ہیں. تو آپ درست فرما رہے ہیں، یہ لوگ نہ رہے تو ہمارا ہر لحاظ سے نقصان ہی نقصان ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو آپ نے جو ذمہ داریوں کے حوالے سے فرمایا تھا، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ بچیوں کی بھی تربیت کریں، شادی سے پہلے بچوں کی بھی کریں. اور پھر جس گھر میں بچی آ جائے ان کی ذمہ داریاں ڈبل اور دوہری ہو جاتی ہیں. یہ پھر مطلب زمین نرم کریں جہاں بچی آسانی سے چل سکے. اور جو لڑکا ہے، مرد تو کہتے ہیں نا گھوڑا ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے نا لگام ڈال کے رکھے اور اس کو پکڑ کے رکھے اور اس کی لگامیں ذرا کس کے رکھیں کہ وہ اتنا سرپٹ نہ دوڑے کہ وہ نہیں آنے والی بیچاری کو کچلتا ہوا نکل جائے. تو اس کو بھی ذرا تھام کے رکھیں کہ وہ ذرا دھیرے دھیرے چلے اور اس کو قدم سے قدم ملا کے ساتھ چلنے کا موقع دیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مصطفیٰ، ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھرانے ہیں جو والدین کی سرپرستی سے محروم ہیں، یا جیسے ہی ایک نیا گھر آباد ہوتا ہے تو کچھ علاقوں میں ایسا بھی ماحول ہے کہ وہ میاں بیوی کے لیے ایک الگ مکان بنا دیا جاتا ہے، وہ الگ سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں ایک شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں گھر کی آبادی یا کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے، اور ایک خاتون کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اقرار بھائی، سب سے پہلے ایک خاتون کو ممکن ہے سننے والی بہت ساری خواتین اور بچیاں اس وقت اتفاق نہ کریں، لیکن تجربہ کار خواتین جو بچیوں کی مائیں ہیں، بچوں کی مائیں ہیں، وہ اتفاق کریں گی. شروع میں ایک مرد کو سنبھالنا، قابو کرنا، اسے خط مستقیم پہ رکھنا، یہ ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہے. ایک بچی کے، وہ عورت نہیں ہوتی، وہ تو بیچاری ایک بچی ہے جس کا نکاح ہوا ہے، اس کے بس کی بات نہیں. اس کا اس میں بڑا فائدہ اور بھلا ہے کہ یہ لڑکا اپنے گھر وقتاً فوقتاً جاتا رہے اپنے ماں باپ کے پاس. بڑا بھلا ہے. اور خاص طور پہ وہ ماں باپ جنہوں نے خود گھر الگ کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے ان کا تو بال برابر مزاج نہیں ہے کسی چیز میں دخل دینے کا، ورنہ وہ اپنے سامنے رکھتے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی سے جیو. تو یہ لڑکی خود کوشش کرے اور کہے کہ مجھے امی کے گھر لے جائیں، تو یہ لڑکے کو اس کی والدہ والد کے گھر لے کر جائے. اس میں لڑکی کا بہت بھلا ہے. اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے گھر جاتا آتا رہے، اور کوئی بھی مشکل اور پریشانی ہو جو بیوی سے متعلق ہو اور وہ سمجھے کہ یہ خواتین والی ہے، امی سے مشورہ کر لیں. جو سمجھے کہ یہ مردوں والا مسئلہ ہے، والد صاحب سے مشورہ کر لیں. اگر والدین میسر نہ ہوں تو خاندان کے کسی بزرگ سے مشورہ کر لیں، اپنی بڑی عمر کے دوستوں سے. اگر اساتذہ سے تعلق ہے، اساتذہ سے مشورہ کر لیں. اور ہمارے ہاں جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مفتی تقی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ، مفتی اعظم پاکستان ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو، بیعت کرنے کو ایسا فرض سمجھتا ہوں جیسے نماز. وہ کہتے ہیں موجودہ دور میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ بھٹک جائیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں. تو جن سے یہ بیعت ہو، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان سے جا کے مشورہ کرے، ان کو اپنے معاملات بتائے. مطلب کسی بڑے کی سرپرستی چاہیے. اگر سارے فیصلے یہ خود کرے گا تو آپ مختلف اوقات میں مختلف کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو غلط فیصلے کریں گے، آپ اپنا گھر توڑ بیٹھیں گے. بالکل ایسے. یعنی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی کو بڑے کی سرپرستی ضروری ہے، اور اس سرپرستی سے انسان کو نہیں نکلنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ دستیاب نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے گھریلو سسٹم کو، گھریلو نظام کو آباد رکھے. ایک کال سن لیتے ہیں، باقی بات اپنی جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، اردو میں بات کریں. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں سر ہم بات کریں فکر ضلع اسپتال کا پلواٹی. جی فرمائیں بھائی. سر یہ جو وسائل سر یہ چینل چلتا ہے، الحمدللہ ہمارے کو بہت خوشی ہوئی. جزاک اللہ. سر یہ ہمارا معلوم کرنا تھی یہ کہاں سے سر چلتا ہے؟ یہ الحمدللہ زبردست بہتر ہے سر.
یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اور ہماری فریکوینسی ہے ایشیا سیٹ 7، تو اس پہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ وصال اردو کے بارے میں کہہ رہے تھے یا پروگرام سے متعلقہ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی اس پروگرام سے متعلقہ جو ڈسکس ہم کر رہے ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں آپ۔ ہاں، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے چلتا ہے، کون سے ملک سے سر؟ بھائی جہاں سے بھی چل رہا ہے، آپ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، اس موضوع سے متعلق آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے فرمائیں۔ ہم یہ پروگرام سنتے ہیں، زبردست الحمدللہ، بالکل زبردست۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ مصعب الحمدللہ ہماری نشریات اب آہستہ آہستہ پوری دنیا تک پہنچنا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے یا جہاں کہیں بھی ہماری رسائی ہے یا لوگوں کا ہم سے رابطہ ممکن ہے، تو الحمدللہ بہت اچھا ایک رسپانس لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں اس سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ اور ہم نے جان بوجھ کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں کے معاشرتی مسائل ان کا حل ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ بالکل ایسے اور ٹی وی چینلز ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ہمارا پروگرام جہیز سے متعلق تھا، تو ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ ٹی وی پروگرام میں ایک شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا جہیز دکھایا جاتا ہے۔ اب وہ جہیز دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک نئی بچی جائے گی، اس بیچاری کے پاس جہیز نہیں ہے، وہ پوری زندگی جہیز کے انتظار میں، یعنی وہ لوگوں کو مسائل میں اور زیادہ دھکیل رہے، مسائل کا حل نہیں تلاش کر رہے۔ تو ہمارے جو بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو صرف مسائل نہیں بتانے یا مسائل الجھانے نہیں عوام میں، بلکہ سوسائٹی کو مسائل بھی بتانے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے سوسائٹی کا۔ بعض لوگ مسائل کو مسائل سمجھتے ہی نہیں، مثال کے طور پہ جس طرح جہیز کو لوگ مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، وہ بس اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس کو پورے کرنے کے لیے پوری زندگی لگاتے ہیں، اور اس کے لیے جو قرض اٹھاتے ہیں باقی زندگی قرض اتارنے میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مسائل ہیں۔ تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بڑے کی سرپرستی ہونی چاہیے ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ آج کل میڈیا سے رہنمائی لے رہے ہیں اپنے بہت سارے معاملات کی، تو میڈیا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم میڈیا کے ذریعے بھی اس چیز کو عوام میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا انتخاب ہونا چاہیے کہ کسی صحیح جگہ سے رہنمائی لیں، کسی ایسی جگہ سے نہ لیں کہ پتہ چلے کہ وہ طبیب جو ہے نا وہ مرض کو مزید بگاڑ دے، بیڑا غرق کر دے، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ تو کسی صحیح جگہ سے رہنمائی لیں۔ اب جیسے وصال اردو پر آپ حضرات بیٹھے ہیں، اور ایسے چینل جو قرآن و حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے طریقے سے اس کا حل دے رہے ہوں، وہ ہے صحیح طریقہ۔ اچھا، دوسری بات یہ اقرار بھائی کہ ہمارے ہاں منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے، وہ میسیجز پہ، کالز پہ، اور اب جو نیٹ کی اپلیکیشنز ہیں ان پر شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ رابطہ بھی ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 24 گھنٹے رابطے میں ہوتے ہیں، بالکل ایسے، جاگنے سے لے کر سونے تک۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت کی روح سے یہ 100% ناجائز اور حرام ہے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہوا۔ اور منگنی جو ہے، تو منگنی تو اولاً تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے شریعت میں، وہ ہے خطبہ، رشتہ بھیجنا اور اس کا پکا ہو جانا، بات طے ہو جانا۔ اچھا، مزے کی بات ہے وہ جو بات طے ہوتی ہے وہ یہاں سے لڑکا جاتا ہے یا اس کے خاندان والے جاتے ہیں، وہ ان کے والدین سے پکی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے لڑکی کا نمبر بھی حاصل کر لیا اور آپ اس کے ساتھ لگے بھی ہوئے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اس رابطے کی وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل، بہت ساری ٹوٹی، بہت سارے وہ اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ وہ اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کہنے والا جو فون پہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے تو فون پہ صرف لفظ جا رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کیفیت اور حالات کی عکاسی نہیں ہو رہی، وہ رویے نہیں جاتے، تو وہ بعض اوقات کوئی شوخی میں بات کر رہی ہے، وہ بعض اوقات کسی اور انداز میں کہہ رہی ہے، یہ کسی اور انداز میں کہہ رہا ہے، اور لڑکی کو لگتا ہے یہ سخت بہت ہے، یہ جلاد بہت ہے، یہ دقیانوسی بہت ہے، اور لڑکے کو لگتا ہے کہ جناب یہ تو ماڈرن بہت ہے، یا یہ بہت امپیریٹو ہے، اور یہ بہت حکم چلانے والی خاتون ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اچھا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ کہتی تم مناتے نہیں، تو عجیب و غریب مسائل لے کر لوگ آتے ہیں۔ تو اس ناجائز تعلق کی وجہ سے وہ ذہن اور پتہ نہیں کیا کچھ،
تو یہ جو ایس ایم ایس کالز اور نیٹ کی اپلیکیشنز کا شادی سے پہلے رابطہ ہے. اچھا بعض گھروں میں اللہ معاف فرمائے باقاعدہ لڑکا آتا ہے, وہ لڑکی کو لے کے کھانے وانے پہ چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ہمارے ایک دیندار ساتھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری یہ برادری میں ہے, اور جو حضرات سن رہے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ بلاتے ہیں لڑکے والے تو لڑکی کو بھیجنا پڑتا ہے لڑکے کے گھر. ہوتے رشتہ دار ہی ہیں, وہ برادری بھی ہے کہ رشتہ دار ہے, لیکن وہ لڑکی وہاں جاتی ہے اور پھر وہ لوگ اکٹھے اگر کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں یا گھومنے جا رہے ہیں, اکیلی لڑکی جائے گی تو اس بیچاری کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. اچھا پھر ایسا ہے کہ ممکن ہے اس خاتون نے اور پتہ نہیں کتنی خواتین کو بلایا ہو, نہ بھی بلایا ہو, تو وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے, وہ تو اس کے بارے میں اپنی آراء مفت دے رہی ہوتی ہیں. بالکل تو وہ تو سارا مطلب اس بیچاری کا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ہو سکتا ہے اس دن اس کے پیٹ میں درد ہو, اس بچی کا کسی وجہ سے موڈ خراب ہو, اس کی اسکول میں کوئی مسئلہ ہوا ہو, گھر میں اس کو والدہ نے ڈانٹا ہو, آج اس کے آنے کا موڈ نہیں تھا, گھر والوں نے اس کو زبردستی بھیجا ہو. اب وہ اس کے چہرے کے تاثرات, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات کرنے سوال جواب, خاموشی, اس بیچاری کے پیٹ میں درد ہے, یہاں وہ نئے اس پہ جو ہے نا وہ لگ جائیں گے فیصلے. تو یہ ساری چیزیں جو نکاح سے پہلے ہو رہی ہیں. ہاں مصطفیٰ آپ نے یہ مسئلہ چھڑا, تھوڑا سا اور بھی اسی متعلقہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں میں نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی, اس درمیان لڑکی اور لڑکے کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں, ان کی شرعی حیثیت اور اخلاقی حیثیت, اس حوالے سے تھوڑا سا آپ. شرعی لحاظ سے تو یہ بالکل جائز ہے, وہ دونوں میاں بیوی ہیں جی, رابطہ کر سکتے ہیں وہ, لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی کو روکنا شدید عذر کے بغیر, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرنے کے بعد کسی میت کو قبر تک پہنچانے سے روکنا. آپ نے نکاح کر دیا تو آپ دیکھیے ماضی میں مطلب کیسی کیسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ بیٹی کو لیا اور لا کر جو ہے وہ پہنچایا دولہا کے گھر نکاح کے بعد, اور اس سے کہا کہ تمہارا یہ وہ ہیں جن سے مروان نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا تھا. جی, اور مشہور زمانہ محدث اور غالباً تابعی ہیں, یہ میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا, سعید غالباً ان کا نام ہے. تو وہ لا کے پہنچایا اور کہنے لگے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ نکاح کے باوجود تم کیا کہتے ہیں گھر میں ہو اور تمہاری بیوی تمہارے پاس نہ ہو, تو میں تمہاری بیوی کو لے کر آیا. پہنچا گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور میں حیران کہ میں کیا کروں, اور وہ کہہ رہے میں خود روزے سے تھا اور میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو ہمارے یہاں اقرار بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ زخم اتنے ہیں کہ کہاں کہاں سے رفوگری کی جائے اور کہاں کہاں پھا رکھا جائے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک ذہن ہے کہ شادی ہم تب کریں گے جب لڑکا بالکل ڈیولپڈ ہوگا. لڑکا تو گنجا ہو جاتا ہے, اس کے تو سر کے بال اڑ جاتے ہیں. اور یہ جتنے لوگ آج اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے ایسے لڑکوں کا رشتہ مانگ رہے ہیں جو پہلے سے مکمل طور پہ کماتا ہو, یہ ان اپنے ایمانداری سے بتائیں یہ سب کماتے تھے نہیں, ان کے والدین نے ان کی شادیاں کی ہیں, وہ دلہنیں لے کر آئے, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ رزق دیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقر کا علاج بتایا کہ شادی کر لو. ہاں بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنا بخش دے گا, تمہیں رزق عطا کرے گا, شادی کرو. تم بے روزگار ہو, بے روزگاری کا حل ہے. بالکل, وہ اب ہمارا معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ بے روزگار ہیں تو ایک اور ہمارے اندر بندے کا اضافہ ہو جائے گا, تو کھائیں گے کہاں سے, کھائیں گے, نعوذ باللہ. اچھا پھر اسی طرح بہت ساری جگہ پر پوچھتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ مطلب آپ کے کوئی بچے ہیں, تو وہ بڑی مطلب ایسا منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بچیوں کے کہنے کی تو بالکل بھی بات نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مطلب یہ جو جدید دور کا میڈیا ہے وہ جان بوجھ کے بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ ایسے سوال جواب نشستوں میں رکھے جاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کان ان کو سننے کے عادی ہوں اور حیا ختم ہو جائے. مصطفیٰ ایک معذرت کے ساتھ, ایک بلکہ میں نے ایک پروگرام دیکھا, اس پروگرام میں جو صبح کے مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ منگنی شدہ جوڑے منگوائے جاتے ہیں, یعنی جن کی آپس میں منگنی ہوئی, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اور ان کو باقاعدہ طور پہ سٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے اور ان سے مختلف سوال و جواب کیے جاتے ہیں. گناہ کو پروموٹ کرنے والی بات ہے, شریعت کا مذاق اڑانے والی بات. ایسے سوال جواب ہوتے ہیں کہ جو سوال جواب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہوئے شرماتے ہیں, حیا والے, یعنی جو سوال جواب میاں بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہوئے شرماتے ہیں, وہ ٹی وی سکرین پہ لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک ایسے جوڑے سے کیا جاتا ہے جن کا بھی نکاح نہیں ہوا, جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, جن کو ابھی ساتھ گزارنے کے لیے ایک دن بھی نہیں ملا.
تو ان سے ابھی کیا تھوڑی جاتا ہے. دیر کیا پہلے سمجھ کون سا ماحول؟ آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کا حل دیں. جی تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چینل چل رہا ہو، پروگرام چل رہا ہو، رسالہ ہو، اخبار ہو، ویب سائٹ ہو، کچھ ہو، جی اس کے پیچھے ایک ذہن، ایک فکر، ایک سوچ، ایک مقصد ہوتا ہے. جی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جی یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ پوری امت مسلمہ سے جو اس کا زیور ہے حیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا مر جائے پھر جو یہ حیا کا زیور ہماری بچیوں سے چھین رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. یہ ہماری بچیوں سے چھین رہے ہیں. تو مطلب ان سے پوچھتے ہیں بچے، تو کہتے ہیں ہم لوگ ابھی بچہ پلان نہیں کر رہے. مطلب یہ تم نے پلان کرنا ہے کیوں کہ جی ابھی سیٹل، مطلب پہلے سیٹل ہونے کے چکر میں وہ شادی نہیں کرتے، لڑکا گنجا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر ہو جاتی ہے. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے، مطلب نکاح میں جاتے ہیں تو وہ لڑکوں کی عمریں عموماً 33 34 35 سال. مطلب یہ کون سی عمر ہے بھائی شادی کرنے کی؟ آج آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ماں باپ سے پوچھ لیں کہ لڑکے کس عمر میں بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، بچیاں کس عمر میں بلوغت کو پہنچ رہی ہیں. یہ جائز ہے بچیوں کی 25 26 اور 28 سال میں اور لڑکوں کی 34 34 سال میں شادی کرنا؟ تو اس کے بعد پھر وہ مزید بچوں کا انتظار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے پلان نہیں کیا، وہ فلاں چیز ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے پھر کریں گے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 40 سال اور 38 سال کی عمر میں وہ پہلا بچہ گھر میں آ رہا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اسی عمر میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. اور 50 سال کے ہوتے ہیں تو مطلب وہ 8-10 سال کا بچہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمانے نے اس بیچارے کو اتنا رگیدا ہوتا ہے کہ وہ 50 سال کی عمر میں ڈھیر ہو جاتا ہے اور بچہ بھی پیروں پہ بھی کھڑا نہیں ہوا. بالکل ایسے ہوتا ہے. مصعب، ہمیں چونکہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام سے پہلے ان مسائل کو ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں پھیلائیں، تاکہ اگر لوگ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کریں، یا لوگ ہمیں اپنے تجربات سے، مشاہدات سے نوازنا چاہیں تو نواز سکیں. تو ہمیں آج 2 افراد نے، ایک ہماری بہن ہیں اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اس معاملے میں اور انہوں نے اپنی وائس ریکارڈنگ ہمیں بھیجی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے پروگرام میں چل کے آگے وہ بھی چلائیں گے اور وہ بھی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے حوالے سے ان کے مشاورت سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں کو نوازیں گے. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم، ہماری بات چل رہی تھی معاشرتی مسائل پہ، اور معاشرتی مسائل میں کامیاب ازدواجی زندگی کیسے گزاریں، اس عنوان پہ ہمارے ساتھ بڑی اچھی اور خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز مہمان جناب مفتی عبدالرحمن مدنی صاحب. میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ وائس ریکارڈنگز آئی ہیں. کچھ ہمارے جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، کچھ اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازتی ہیں اور اپنے مشاہدات سے بھی ہمیں نوازتی ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نجمہ بنت سردار عبدالوحید نے، اور انہوں نے اپنا پیغام بذریعہ ریکارڈنگ ہمیں بھیجا ہے. ہم سب سے پہلے آپ کو وہ سنوائیں گے اور اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. کامیاب اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے میاں بیوی ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں، ایک دوسرے کی معمولی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور کسی بھی دوسرے کی بات پر یقین کر کے اپنا گھر برباد نہ کریں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور پوری جانفشانی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. عورت گھر کے کام کاج اور خاوند کی خدمت میں بالکل کوتاہی نہ کرے. مرد گھریلو اخراجات اور دیگر ضروریات مہیا کرنے میں پس و پیش سے کام نہ لے. وہ دونوں ایک دوسرے کے والدین کی عزت کریں. عورت اپنے سسرال والوں کی عزت کرے اور مرد اپنی بیوی کے بہن بھائیوں اور والدین کی عزت کرے. ان سب باتوں پر عمل کر کے میرا خیال ہے کہ ایک بہترین اور مثالی گھریلو نظام چلایا جا سکتا ہے. یہ تھی ہماری محترمہ بہن نجمہ بنت عبدالوحید، جو ہمیں میرے خیال میں بہت خوبصورت جامع چند الفاظ میں بڑا قیمتی، بلکہ اپنے پروگرام کا اگر
خلاصہ اس کو کہیں تو بے جانا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں نیاز احسان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور وائس ریکارڈنگ کے ذریعے ہمیں انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے، تو اس کے بعد ہم پیغام چلاتے ہیں نیاز احسان صاحب، اور اس کے بعد ہم اس پہ انشاءاللہ ان دونوں پیغامات پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا اقرار عباسی صاحب، آپ کے پیج پر پڑھا تھا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے مرد اور عورت کے تعلقات کی درستگی اور ان کے روابط کی استواری ضروری ہے، اور ان دونوں کی اصلاح سے کامیاب اور مثالی خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خاندانی نظاموں کی درستگی ہی سے ایک کامیاب اور متوازن معاشرہ اور ایک صالح تمدن وجود میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے جس معاشرے کے خاندانی نظامات بگڑ جائیں وہ ابتر ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے مرد اور عورت کے تعلقات کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، تاکہ مسلم معاشرہ ہر قسم کے افراط و تفریط اور ہر قسم کے نقائص سے پاک رہ کر فطرت کے اصولوں کے عین مطابق نشوونما پاتا رہے۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ جناب محترم نیاز احسان صاحب اور محترمہ نجمہ بنت سردار عبدالوحید۔ یہ میرے خیال میں اگر تھوڑی سی گفتگو جو، چونکہ معاشرہ جو ہے افراد سے بنتا ہے اور افراد کی نظر ہوتی ہے معاشرے پہ، تو ہماری جو بہن نے گفتگو کی ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات اس میں یہ تھی کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کا احترام کرے، اس کی عزت کرے اور ان کو وہ مقام دے جو ان کا مقام بنتا ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے جو والدین ہیں ان کو وہ عزت، وہ احترام پورا دے جو ان کا احترام بنتا ہے۔ چونکہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ دو افراد کی شادی نہیں ہوتی ہے، دو افراد کا آپس کا رابطہ نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ ہم نے متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خاندانوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں اسحار کا یعنی سسرالیوں کا ایک الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کی شادی سے پہلے دو خاندان ہوتے ہیں، ایک دادیالی ہوتے ہیں اور ایک ننیالی ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد تین خاندان ہو جاتے ہیں۔ دادیالی خاندان بھی ہوتا ہے، ننیالی خاندان بھی ہوتا ہے، سسرالی خاندان بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ پورے میرے خیال میں رابطے اسی طرح استوار رکھنے چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا وہ اب بہت سارے مسائل ہیں گھروں میں جن کی وجہ سے ناکامیاں ہوتی ہیں اور گھروں میں مسائل بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، بہت سارے مردوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ خاتون ہمارے والدین کا، ہمارے خاندان والوں کا خیال نہیں رکھتی ہے، اور بہت ساری خواتین کو اس بات کا شکوہ ہوتا ہے کہ وہ میرے والدین کا خیال نہیں رکھتے، میرے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور خیال رکھنے میں آج کل اگرچہ میرے خیال میں ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں، خیال رکھنا مالی تعاون کو کہا جاتا ہے، خیال رکھنا ان کے گھر کے ضروریات پوری کرنا، ایک یہ خیال رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک خیال رکھنا کہ کم از کم ان کے ساتھ رابطہ ہو، کم از کم ان کے ساتھ میل جول ہو، کم از کم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی غمی خوشی میں شرکت، یہ چیز انسان کو اگر تعلقات ٹوٹ بھی رہے ہوں تو تعلقات کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اقرار بھائی، اس میں سب سے پہلی بات جو محترمہ نجمہ صاحبہ نے کہی وہ انہوں نے کہی تھی اعتماد کی۔ جی بالکل۔ تو اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے جس رشتے میں بھی اعتماد ہوگا جی محبت اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ جی ہاں بالکل ایسے۔ اور جس رشتے میں اعتماد ختم ہو جائے گا بالکل ایسے، جتنی مرضی محبت وہاں موجود ہو وہ کھڑکی سے نکل جائے گی۔ آخر کار اس رشتے کا بیڑا غرق ہونا ہے، وہ شراکت کا کاروبار ہو، جی وہ دو روم میٹ ہوں، جی ہاں، وہ پیر اور مرید ہو، استاد شاگرد ہو، وہ کائنات کا کوئی رشتہ ہے جہاں دو کے درمیان سے اعتماد گیا اور دوسرے کو لگا کہ نہیں یہ آدمی میرے ساتھ خیانت کر رہا ہے یا یہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، جی بالکل ایسے۔ تو میاں بیوی کے رشتے میں تو یہ بات سب سے پہلی ہے، سب سے اہم ہے۔ یہاں پر اقرار بھائی ایک بڑی نازک اور باریک بات ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے۔ ہمارے ہاں اب چونکہ شادیاں بہت دیر سے ہو رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ لڑکی کے پاس بھی موبائل فون رہا ہے، یہ بھی اسکول میں پڑھی ہے، یہ بھی کالج میں پڑھی ہے، یہ بھی یونیورسٹی سے ہو کے آئی ہے، یہ بھی ہمارے جیسے گلی محلوں میں رہی ہے، تو لڑکا لڑکی سے پوچھ رہا ہوتا ہے اگر تمہاری پہلی زندگی میں تمہارا کوئی تعلق کوئی افیئر ہے تو بتا دو، لڑکی لڑکے سے پوچھ رہی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ دونوں بڑی غلط بات ہے، نامناسب بات ہے۔ شروع میں آپ نے وہ حدیث سنائی تھی اور قرآن کریم کی وہ آیت بھی آ گئی ہے
کہ آپ کیوں ایک دوسرے کی ایسی زندگی کے پیچھے پڑ رہے ہیں جو پہلے کی گزر کیجیے، اور کیوں عیبوں کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی پاک صاف. صاحب ایک یہاں پہ مجھے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ قرآن مجید نے جو رشتوں کی حرمت والی آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس میں جو آخری الفاظ قابل غور ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، یعنی کتنا گناہ ہے اسلام میں، بہت بڑا گناہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، جو گزر گیا اس کو مت چھیڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو پچھلا ہے معاف کر دیا، پچھلے سود کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. جو چچا میرے عباس ہیں ان کا جو سود ہے میں نے معاف کیا، میں کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. مطلب پچھلی باتوں کو چھیڑو ہی مت، یعنی پچھلی جو گزر گئی اچھی تھی یا بری تھی وہ گزر گئی. اچھا پھر اگلی بات یہ کہ ہمارے ہاں ہم بڑے عجیب معاشرے میں رہتے ہیں نا. ہمارے ہاں مرد کو پاک ہونے کے لیے ایک غسل چاہیے، جی، اور عورت پاک ہونے کے لیے ساری زندگی اپنے عذر تراشتی رہے، وہ پاک نہیں. اور بلکہ میں یہاں ایڈ کروں گا کہ اسپیشلی ہمارے جو پختون علاقے ہیں ان علاقوں میں تو مرد کے جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا اور کسی خاتون کے جرم کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ کسی بسا اوقات بہت معمولی بات پہ ایک میسج پہ قتل کر دیتے بندے. اور ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پڑھی تھی، چارسدہ علاقے کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ ایک مرد گھر میں آیا، نئی شادی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی بیوی کے موبائل پہ ایک میسج پڑھا، اور اس میسج پہ جو میسج کرنے والے کا نام تھا اس نے دیکھا ایک مردانہ نام ہے، تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھر گیا، کلاشنکوف اٹھائی اور بیوی کو مار دیا. اب جب بیوی کے بھائیوں کو پتہ چلا اس نے آگے ان کو مار دیا، اس کے بھائیوں کو پتہ چلا اس نے جا کے بیوی کے بھائیوں کو مار دیا. یعنی اس طرح کرتے کرتے تقریباً کوئی 11 افراد 2 خاندانوں کے قتل ہوئے ہیں. اور اس کے بعد معاملہ پولیس کے پاس پہنچا، تحقیق ہوئی تو وہ معلوم ہوا کہ اس کی لڑکی کی سکی بہن نے، جس کا اپنا نام، جس طرح بعض نام ہوتے ہیں لڑکوں کے بھی رکھے جاتے ہیں لڑکیوں کے بھی، مثال کے طور پر پنجابی معاشرے میں نزاکت نام ہے، لڑکوں کا بھی رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کا بھی رکھا جاتا ہے، بہت سارے ایسے نام، نسیم ہے، شمیم ہے، ثنا نام ہے، لڑکیوں کا لڑکوں کا رکھا جاتا ہے. تو اب اس طرح کے نام، اس طرح کا ایک نام تھا جس نام کی وجہ سے مغالطہ ہوا اور 11 افراد قتل ہو گئے. ایک معمولی، یعنی جو بات کی نا آپ پہ اعتماد کی، تو جب اس رشتے میں غیر متزلزل اعتماد نہیں ہوگا اور اس بات کا جذبہ نہیں ہوگا کہ ہم دوسرے کی کوتاہی کو معاف کرنا ہے، ہم نے معافی کا لفظ کس کے لیے؟ اچھا مزے کی بات ہے، مجھے لگتا ہے اقرار بھائی ہمیں کوتاہی معاف نہیں کرنی ہوتی، ہمیں اصل میں کج فہمی معاف کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی. جی ہاں، ہم معاملے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم فیصلہ کچھ اور کر لیتے ہیں اور وہ بعد میں کہیں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا. تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اب یہ تھوڑا سا نازک ہو گیا اور اب ظرف بھی اتنا نہیں رہا کہ معاف کیا جائے، تو اس کا آسان حل ہے. وہ حل کیا ہے کہ ایک بات پہ اللہ نہ کرے لیکن آپ کو شک ہو رہا ہے، جی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جی آپ پوچھ لیں. مطلب آپ کے اولن تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا بیگم کا موبائل، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ نمبر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ لیں بیگم یہ کون ہے، کس کا میسج ہے، جی یہ کون ہے، یہ کون ہے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لیں، لیکن یہ کام نہ کریں کہ آپ نے دیکھا دوسرا تیسرا، اب آپ پریشان بیٹھے اور اب کوئی ایسا ہے جو خاندان والا، آپ نے کیا ہوا یہاں پتہ نہیں، مطلب اب آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا کہ چند گھنٹوں کے اندر آپ کا ذہن اس کے حساب سے خراب ہو چکا ہے جو آپ کے بچوں کی ماں ہے اور جس کے ساتھ آپ کا کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ ہے اس وقت. جی تو اگر اس موجودہ دور میں آپ سے صبر نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہا، پوچھ لیں. بالکل ایسا کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ کہہ دیں کہ بیگم یہ والی جو ایک چیز ہے. اب میرے ایک دوست نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی، اس نے کہا کہ میری ایک چڑ ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میری چڑ یہ ہے کہ میں جو کیا کہتے ہیں شلوار میں ازاربند ڈالتے ہیں تو اس کا جو آلہ ہے جس کو ازاربند دانی کہتے ہیں، اس نے کہا میں وہ نہیں دیکھ سکتا. مطلب میں اس کو اتنی دیر دیکھ سکتا ہوں جتنی دیر وہ یوز ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں چھپی ہوئی رہے. وہ کہتا ہے میری شادی کو برسوں گزر گئے، وہ مجھے کہیں ادھر ادھر نظر آتی ہے تو میرا یہ واحد ہے، میں نے کتنی دفعہ سمجھایا یہ میرے سامنے نہ ہو. تو آپ کی 2 3 4 ایسی باتیں بیگم کو گزر جائے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تو اسے کیا دیں بیگم
میری کچھ چیزیں ہیں وہ مطلب مجھے بری لگتی ہے, میرے بس سے. ہاں بالکل, بعض ایسی عادات ہوتی ہیں, بعض ایسی عادات ہاں یہ مجھے یہ چیز اور یہ اچھی ایک بہتر انداز میں بھی. اگر آپ کی بھی کچھ ایسی بات ہو تو مجھے بتا دیں, جی میں خیال کروں گا کہ میں وہ نہ کروں. جی مطلب جتنی بھی چیزیں آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. جی تو جو بات بہن نجمہ نے کہی وہ بالکل درست ہے کہ سب سے پہلی چیز اعتماد ہے, جی کہ آپ میں اعتماد ہو. اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ مرد گھر کا خرچہ دینے میں پس و پیش نہ کرے. جی تو یہاں میں تھوڑی سی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہوں گا کہ ہم مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم لا کے دے دیتے ہیں, آپ مان لیا کریں اللہ کا واسطہ ہے, کہاں لے جانا ہوتا ہے. نہیں اس سے بات یہ ہے, بات یہ یقیناً مسائل ہوتے ہیں, اس میں مسائل ہوتے ہیں بہت سارے گھروں ممکن ہے اس وقت پرسوں پیش نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ دینا تو ہے, جی جی کل تو 500 روپے دیے تھے, ابھی پرسوں تو 2000 روپے دیے, یہ والی حرکتیں نہ کریں. جی 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 باقی یہ کہ دینا تو اس نے گھر میں ہی ہے, تو احسان نہیں جتانا چاہیے, بہت زیادہ حساب کتاب والا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح بڑا اہم ہے اس موقع پر یہ بات کہنا, اور بزرگوں نے اسے لکھا ہے جی, اور جو بڑے سمجھدار علماء ہیں وہ اسے باقاعدہ بیانات میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچوں کے گھر کے تمام اخراجات کو ہٹا کر, جی بیوی کے بھی اخراجات کو ہٹا کر, جی ایک رقم, چاہے وہ 1000 ہو, چاہے 1500 ہو, چاہے 2000 ہو, چاہے 2500, 3000, 5000, ایک رقم آپ بیوی کو بلا حساب ضرور دیا کریں. بہت اچھا. 24 گھنٹے آپ اس سے کام لے رہے ہیں. جی مطلب اس کا کوئی بھانجا آ گیا, کوئی بھتیجا آ گیا, اس نے کسی کو دینا ہے, اس نے صدقہ کرنا ہے, جی اس کا کسی بھی چیز کو جی چاہ رہا ہے, تو ایک تو ہے کہ بیوی کا اپنا کپڑا سوٹ, جی عورتوں کی 100 قسم کی. اچھا پھر مردوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, خواتین کی بہت ساری ایسی ضروریات ہیں کہ وہ خواتین میاں بیوی کے رشتے میں بھی شاید نہیں بتا سکتی, وہ نہیں بتانا چاہتی. مطلب وہ خاتون ہے, وہ ایک عورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نظام الگ بنایا, اس کی اپنی ذاتی الگ قسم کی ضروریات ہے. تو ان ضروریات کے اخراجات سے بھی ہٹ کر کہ یہ آپ کے لیے اور صرف آپ کے لیے, مطلب آپ کے اخراجات کے لیے بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے بیگم کہتی ہے جی میری کچھ ضروریات ہیں, وہ کہتا ہے یہ ہے 5000, پھر وہ بعد میں کہتا ہے میں نے تمہیں 5000 روپے دیے تھے. جی اس سے بھی ہٹا کر ہر مہینے ایک لگی بندی رقم دینی چاہیے کہ وہ اس سے صدقہ کرے, وہ کسی کو ہدیہ دے, تحفہ دے, جیسے اس اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے, کسی کے لیے کچھ لے آئے. جی جی تو گھر کے لیے وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہ. جی مصطفیٰ یہاں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اس پہ ہم جاتے ہیں, چونکہ پروگرام میں وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس, اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں عوام کے سامنے رکھا جائے. تو ایک بیوی میں بہرحال وہ کون کون سی صفات ہونی چاہیے کہ جو اس کی ازدواجی زندگی کو کامیابی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ضروری ہے؟ گھر صاف رکھیں, جی خود کو صاف رکھیں. عورتیں گھر کو صاف رکھنے میں جان لگا دیتی ہیں, جی خود کو صاف نہیں رکھتی. آج بڑا گندا دور آ گیا کہ ادھر ایک ریموٹ کے نیچے 100 چینل ہیں. جی وہ آئیڈیالائز کرنے لگا ہے. یہاں ہمارے ساتھ ظلم ہوا نا, مرد کو انہوں نے ایک شیپ بنا کے دے دی, باہر بورڈز پہ بھی, چینلز پہ بھی, ہر جگہ, اور بتا دیا کہ یہ ہوتی ہے عورت. اب یہ جو گھر میں بچے پیدا کر رہی ہے عورت, یہ پھیل بھی سکتی ہے, اس کا جسم بھی بڑھے گا, اس نے اپنی جان دی ہے ایک نئی جان کو. تو وہ مرد کو ایک شیپ بنا کے دے دی تھی کہ بس عورت ایسی ہی ہوتی ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ میں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل آئے گا, آپ ہیوی ہو جائیں گی, آپ موٹی ہو جائیں گی, آپ میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال چھوڑ دیں, آپ کے کپڑے گندے ہوں, آپ سے پسینے کی بو آ رہی ہو, آپ اپنی زیب و زینت اختیار نہ کریں. ایک اچھی بیوی کو جس حد تک ممکن ہو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا مصطفیٰ, آج کے جو معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی گھریلو خاتون ہے یا کوئی بھی خاتون ہے, وہ زیب و زینت ہمیشہ تقاریب کے لیے کرتی ہے. مرد شوہر کے لیے کرتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ مرد کے سامنے تیار ہوتی ہے. اب وہ مرد نے تو صبح آفس جانا ہے, اب وہ خواتین رات کو لیٹ نائٹ آتی ہیں واپس, مطلب امی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, سب کے ساتھ گئے ہوئے, بچوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے. اب وہ جب آتی ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے, تو وہ سکون سے وہ بھاری کپڑے اتاریں گی, اپنا دھو وہ کے سو گئی. اب وہ صبح اٹھا وہی والی بیگم پھر سامنے, شام کو آ رہا ہے پھر وہی ہے. اگر آپ تقریب کے لیے تیار ہو ہی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اسے باقی رہنے دیجئے. مطلب شوہر کو ایسا آپ کو ہونا چاہیے کہ اس کی نظر آپ پر ایک بیوی کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہرحال چند ایک چیزیں ہونی چاہیے. تو جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی کو تیاری مرد کے لیے کرنی چاہیے. زیب و زینت
زیور لگانا جتنا بھی ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے یا صحابہ کرام کا دور ہے، اس میں بیویوں کی زینت کا، زیب و زینت کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہمیں مل رہا کہ سفر نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ سفر میں جاتے ہوئے تو کوشش کرتی تھی کہ اپنے زیورات اتار کے یا تقاریب میں جانے سے پہلے تو منع کیا گیا کہ اس کی پاؤں کی آہٹ بھی نہ آئے، آپ ایسی خوشبو نہ لگائیں جسے غیر مرد سونگے. جی جی، تو یہ ایک بیوی میں بہرحال ہونا چاہیے کہ اس کی مطلب اس کا جی ہاں وہ خود صاف ستھری ہو، وہ مرد کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، جس حد تک ہو سکے شیریں سخن ہو. بہت اچھے. اس کو دوسری طرف سے لے لیں تو جو نہیں ہونا چاہیے مطلب بد زبان نہ ہو. اقرار بھائی معذرت کے ساتھ یہ کسی جگہ میں نے پڑھا بھی ہے، کسی بزرگ کا بھی قول ہے اور میں بھی اسے 100% مانتا ہوں. ایک آدمی نے کہا کہ کائنات میں اگر کسی عورت میں کوئی سب سے بری بات ہو سکتی ہے تو وہ بد زبانی اور بد کلامی ہے. جی ایسے مطلب عورت کی لمبی زبان اتنی بری ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ سکی ماں میں بھی ہونا تب بھی پسندیدہ نہیں ہے. ایسے بالکل ایسے. عورت مطلب جیسا بھی ہے وہ اونچی آواز کر کے بد زبانی نہ کرے. اور ویسے بھی یہ تو مشہور زمانہ بات ہے، سب کو سکھائی جاتی ہے، خواتین کو بھی پتہ ہے کہ مطلب اگر مرد غصے میں آپ ذرا چپ کر جائیں تھوڑی دیر بعد خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. بالکل ایسے. اور اسی طرح اگر خاتون کسی بات پر، اور کسی بات نہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مرد آتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں، ایک ٹوٹی 4 دن سے خراب ہوتی ہے، گٹر بند ہوتا ہے، ایک کیل نہیں ٹھوکتے، وہ بیچاری جھنجھلا جاتی ہے، سارا دن اس نظام کے ساتھ گزارا کرتی ہے. ٹوٹی میں پانی ٹھیک نہیں آ رہا، وہ کیا کہتے ہیں بیسن سے پانی نہیں جا رہا، اس نے برتن دھونے ہوا، گرم پانی نہیں آ رہا، سردیوں میں وہ سارے برتن دھو رہی ہے، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے. تو اگر وہ جھنجھلا کر کچھ کہتی ہے جی مجھ سے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ شیریں سخن ہونی چاہیے، تو ایک مرد کے اندر کون سی وہ صفات ہے جو بہرحال مرد کے اندر ہونی چاہیے؟ مرد میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی صفت وہ ہے ضبط، برداشت، حوصلہ. یہ مرد کا زیور ہے. اور دوسری چیز جو مرد میں ہے، مردانگی کہتے کسے ہیں؟ آج ہمارے یہاں معاشرے میں بڑا وہ چلتا ہے پیار، لو، پیار، لو، پیار، نکاح، شادی، مرد، ان سب کا خلاصہ اگر کوئی لفظ ہے نا تو اس کا نام ہے ذمہ داری. ذمہ داری بالکل. مرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ یہ جو ایک 4 دیواری اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اس عورت کو دی ہے، اس 4 دیواری میں یہ محفوظ رہے، یہ مشکلات سے دور رہے. یہاں کا گٹر میری ذمہ داری ہے، یہاں کی بجلی، یہاں کا گیس، یہاں کا ٹھنڈا گرم پانی، یہاں کا پردہ، یہاں کے دروازے، یہاں کا لاک، یہاں وقت پر پہنچنے والی سبزی، دال، آٹا، راشن، مہمانوں کی ضیافت، گھر میں چیزیں جو مطلب. اور عورت بھی یہ دیکھے کہ اگر میرا شوہر ایک متوسط ہے تو متوسط ہے، مطلب جیسا ہے ایسی ڈیمانڈز نہ کرے. لیکن یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. جی آپ نے ضبط کا ذکر کیا، یہاں پہ میں تھوڑا سا بات کو بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیں بعض مرد ہوتے ہیں ان میں ضبط نہیں ہوتا اور وہ عورت کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ کالضلع. کالضلع جی، کہ عورت یہ ٹیڑھی پسلی ہے، ٹیڑھی پسلی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے یہ ٹوٹ جائے گی. وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتَ، اگر آپ اس سے ٹیڑھی ہونے کے باوجود فائدہ لینا چاہیں گے تو فائدہ دینے والی چیز. اور اگر اس کو وَإِنْ أَقَمْتَ وَفِيهَا عِوَجْ وَإِنْ أَقَمْتَ كَسَرْتَ، توڑ بیٹھ ہو گئے. وَفِيهَا عِوَجْ یعنی وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتَ. اچھا اس میں ایک بات یہاں پر جو سننے والی خواتین اور مرد ہیں ان کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ٹیڑھا پن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے. مطلب آج تک آپ نے کائنات میں کسی سے سنا کہ کسی آدمی نے کہا بھائی میری پسلیاں ٹیڑھی ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، میں آپریشن کرا کے سیدھی کرا رہا ہوں؟ نہیں، پسلیوں کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں. جی بالکل ایسے ہی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ ایسی کی ہے. تو یہاں جو عورت کو ٹیڑھا کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مینوفیکچرنگ کوئی کیا کہتے ہیں مطلب کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی نقص ہے اس کے اندر، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے یہ بنائی ہی ایسے گئی ہے. جیسے آپ نے مطلب ناز نخرہ عورت کا حق ہے، جی بالکل ایسے، تعریف عورت کا حق ہے. جی تو ایک جو مرد ہے اس میں بلکہ یہاں وہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی، اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. صحیح. بلکہ یعنی فی الخصام غیر مبین عجیب سی ایک بظاہر بات لگتی ہے کہ جھگڑا کرتے ہوئے عورت کو پتہ نہیں ہوتا میں جھگڑا کیوں کر رہی ہوں. یہ اس کی خوبی بیان کی. اس کے نقطے میں 2 باتیں ہیں اقرار بھائی. اصل میں اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے
کہ جب ہمارے ہاں آج کل کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ آپ ریزنیبل بات نہیں کر رہی، تو قرآن کی روح سے وہ خود ان ریزنیبل بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ریزنیبل بات کی جگہ ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا فی الخصام غیر مبین، وہ اس لیے غیر مبین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے. یہ لڑائی کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ اخلاق کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے. عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ محبت سے جان لے لیں اس کی، جی بالکل ایسے، اور ضد اور غصے سے بالکل آپ اس کا ایک قدم نہیں اکھڑوا سکتے. بالکل ایسے، وہ آپ کو وہاں مارے گی، آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہ آپ کی عزت کا بیڑا غرق کر دے گی. محبت سے آپ جان لے لیں، اور یہ محبت ہی تو ہے. جی مطلب ایک جاب کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کہا جی جاب، انہوں نے کہا کیا کام کرنا ہے، انہوں نے کہا بہت سارے کام. انہوں نے کہا مثلا اس نے کہا جی کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنی ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے. 20 کام بتائے. انہوں نے کہا جی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس نے کہا 24 آورس. جی. اس نے کہا مہینے میں چھٹی، اس نے کہا کوئی نہیں. اس نے کہا تنخواہ، اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا دماغ خراب ہے، یہ جاب کون کرے گا 24 آورس اور 24/7 اور 12 مہینے اور چھٹی کوئی نہیں اور تنخواہ بھی کوئی نہیں. جی. اس نے کہا لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. اس نے کہا کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا مدرس، مائیں کر رہی ہیں، اور دنیا کے ہر معاشرے میں کر رہی ہیں. مزے کی بات ہے یورپ اور امریکہ میں بھی کر رہی ہیں کہ وہ ماں ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے. وہ آفس میں پہلے کام کر کے آتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر وہ گھر میں بھی کام کرتی ہے. یہ ہے محبت جو ان سے کام کرواتی ہے. تو محبت سے یہ کرتی ہیں، اور ضد پہ آ جاؤ گے تو آپ ان سے کچھ نہیں کروا سکتے. اس لیے کہا فی الخصام غیر مبین، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو چنانچہ جب وہ لڑائی جھگڑے پہ آتی ہے، اللہ نے اس مقصد کے لیے بنایا نہیں. تو جب آپ اس سے وہ کام لینا چاہتے تو پھر وہ غیر مبین ہے. تو پھر وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ کبھی آپ کو کہتی تم نے انگلی کیوں اٹھائی، وہ کبھی کہتی تم نے یہ بات کیوں کہی. بات کوئی ہوتی ہے، وہ کر کوئی رہی ہوتی ہے. لیکن دنیا میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے عورت سے محبت کی، اس کو محبت نہیں کرنی آتی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ یہاں غیر مبین نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہی اس مقصد کے لیے. آپ ماں سے محبت کریں، آپ بہن سے محبت کریں، آپ بیٹی سے محبت کریں، آپ بیوی سے محبت کریں. کائنات کی خوبصورت ترین محبت آپ کو ملے گی. قرآن نے یہاں پر نہیں کہا غیر مبین، بالکل صحیح، بالکل. یہاں پر تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ اکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے جو اللہ کی سفارش بھی نہ مانے. اللہ نے ان کی سفارش کی کہ ان کو اچھے طریقے سے رکھو. بلکہ جس طرح آپ نے یہ ٹاپک چھڑا اگلی اسی آیت کے اگلے جو الفاظ ہیں وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. جی. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یعنی مطلب آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھلائی رکھی ہو. اور ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس میں تم برائی سمجھتے ہو اس میں اللہ کی طرف سے اچھائی ہو سکتی ہے، اور جس میں تم اچھائی سمجھتے ہو اس میں برائی ہو سکتی ہے، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو یہ جو آپ نے دوسری بات فرمائی کہ مرد میں مطلب حوصلے والا ہو، ضبط والا ہو، بات بات پہ بھڑکنے والا نہ ہو. اور پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے اس کا نام عورت ہے. ایک مرد کو ایک وقت میں 3 سے 4 کام آ جائے نا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اور یہاں پر واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں، دیچکی چولہے پر دھری ہوئی ہے، جی ہاں، بچہ رو رہا ہے، ایسے ہی استری کے نیچے شرٹ ہے، فون بج رہا ہے، باہر دروازے کی گھنٹی ہے، چھوٹے بیٹے کی وین پہنچ چکی ہے، جی. بڑا والا اوپر سے کہہ رہا ہے ماں جی آج میں نے انڈا کھانا ہے. شوہر کی آواز آ رہی ہے میری ٹائی نہیں مل رہی، سسر کی چائے کا ٹائم ہے. اور باہر کوئی وہ دودھ والا یا کوئی اور دروازے پہ کھڑا یا کچرے والا کچرا لینے آیا، اور ایک پاؤں پہ کھڑی ہوئی عورت سب کو پورا کر رہی ہوتی ہے، کوئی ایک بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا، یا یوں کر کے بھاگ رہی ہوتی پھرکی کی طرح. تو ایسے میں اگر کہیں اس کا پاؤں الجھ جاتا ہے، ایسے میں اگر آپ نے کوئی ٹیبل آگے پیچھے کر دی اور وہ اپنے حساب سے چل رہی ہے، وہ کہیں الجھ گئی، تو مطلب یہ تو کوئی بات نہیں نا، تم سے تو ایک کام بھی نہیں ہوتا. اب اللہ کے بندے تجھے کیا پتا، وہ 13 کام چھوڑ کے بھاگتی ہوئی آئی ہے پیچھے، پیچھے 15 کام ہے جن کو وہ کر رہی ہے. تو مرد کو حوصلے والا، ضبط والا، بالکل. اور وہ سارا اب جب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نئی اولاد دیتا ہے تو وہ رات کو روتی ہے تو مرد کتنے تنگ ہوتے ہیں، لیکن عورت ان کو بار بار اٹھتی، بار بار دیکھتی ہے، تو وہ تو سارا دن بھی یہی سب کچھ بھگت رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کے سر میں تو سے زیادہ درد ہوتا ہے. عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بچوں کی زندگی جیتی ہے، بچوں کی زندگی جیتی ہے، اور جیتی ان کے لیے. بالکل. یعنی اسے اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے بھی سونا ہے، میں نے بھی آرام کرنا ہے،
میرا جسم کا بھی مجھ پہ کوئی حق ہے، یعنی وہ اپنے جسم کا سارا حق اپنے اولاد کو دے دے. اقرار بھائی ہماری ایک دور کی کزن ہے امریکہ میں ہوتی، وہ آئیں جب ہمارے ہاں کراچی، جی تو ان کا لباس بھی بالکل ماڈرن، اور ان کے وہ مطلب پردہ بھی نہیں، بال بھی کٹے ہوئے، دنیاوی تعلیم، اپنا ایک حساب کتاب، لیکن ان کے بچے نے پوٹی کر دی، اٹھایا اس نے، وہ لے کے گئی، اس نے دھویا. تو مطلب میری آنکھوں کے لیے بڑا عجیب منظر تھا، اور میں نے کہا اچھا جیسی بھی ہو عورت، لیکن جب وہ ماں ہوتی ہے بالکل ایسے تو وہ ماں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہاں، اس نے کتنا ہی میک اپ کیا ہوا ہے، اس کے بالوں کی تراش خراش کیسی ہے، اس کا لباس کوئی ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتی ہے، وہ کوئی ہے، لیکن جب بچہ ہے تو وہ اسے اٹھاتی ہے اسی طرح لے جاتی ہے، اسی طرح دھلاتی ہے. تو آپ نے درست فرمایا کہ جب وہ ماں ہے تو پھر وہ بچوں کی زندگی جیتی ہے، ویسے ہی جاگتی ہے، سوتی ہے، ویسے ہی کھاتی پیتی ہے، وہ سب کچھ وہی کرتی ہے. بالکل ایسے. یعنی اگر ہم نے ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے معاشرے کو حل دینا ہے تو اس کے یہ ہے کہ عورت کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم نے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے. بے شک ایسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نرم بن کر رہو. میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم ہوں. مشہور زمانہ واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ازواج مطہرات آپ سے کوئی بات کر رہی تھی، تو وہ آپس میں بات تھی تو ان کی آواز اونچی تھی، وہ اپنے شوہر سے لگی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، تو حضرت عمر کا آنا تھا، تو حضرت عمر آئے وہاں پر، تو جو باقی تھی انہوں نے پردہ کیا. تو حضرت عمر نے جب اونچی آوازیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آوازیں. تو ان میں سے ایک کی آواز آئی، انہوں نے کہا عمر ہمارا واسطہ کریم سے. بالکل صحیح، کریم سے. وہی الفاظ جو حدیث کے میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے. آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں. وہ تو بڑی عجیب حدیث ہے اقرار بھائی، وہ تو حدیث ہی بڑی عجیب ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو شادی کے بعد کے سارے جھگڑے وہ تو قصہ ہی ختم کر دیا آپ نے. وہ ترمذی شریف کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن کریمن ویغلبہن لئیمن، کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے یہ اس پہ غالب آ جاتی ہے. جی. اور جو لئیم کا معنی کیا ہے؟ جو کمینہ اور بدخصلت اور گھٹیا ہوتا ہے جی وہ ان پر غالب آ جاتا ہے. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بنوں مغلوب ہو جاؤں. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ خَبًّا لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فلاں اور فلاں بنوں اور ان پر غالب آ جاؤں. تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جھکا کے رکھا ہے، دبا کے رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے تو بدخصلت اور گھٹیا آدمی ہے وہ. بالکل صحیح. اور جو لوگ جن کو ہم کہتے ہیں مطلب یہ دیکھیں ہم نے معاشرے کا بنا کیا دیا، وہ جو بیویوں کے سامنے چپ رہتے ہیں تو حضور کہہ رہے ہیں وہ شریف آدمی ہیں. جی. جن پر یہ غالب آ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کریم الاخلاق ہیں. ورنہ وہ بھی زبان لمبی کر کے کچھ کہہ سکتا ہے لیکن وہ سن رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کریم ہے. ہم اس کو کہتے ہیں رن مرید، جورو کا غلام، تھلے لگا ہوا. مطلب غلط بات ہے نا. ہمیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس آدمی میں کتنی برداشت ہے. جی. اور حضرت پیر مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ شخصیت ہے، ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کے گھر والی جو ہے سخت مزاج نہیں تھی بلکہ انتہائی زبان کی تیز تھی. تو آنے والے مریدین کے لیے بڑا قصہ عجیب تھا یہ کہ جو بھی آتا تو اس کو آنے والے کو کہتی کہ کس کے پیچھے آ رہے ہو، کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، کس سے فیض، اس سے جسے اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. یعنی ایک طرف وہ اللہ والے اپنے حلقہ جو مریدین کا تھا اس کی اصلاح کرتے، انہیں نماز پہ لگاتے، اللہ کے ذکر قرآن کی تلاوت پہ لگا رہے ہوتے، اور ایک طرف ان کی اہلیہ تھی جو ان کو متنفر کر رہی ہوتی تھی اور ان کے نقائص بیان کر رہی ہوتی تھی. تو کسی نے حضرت مرید تھا، وہ ایک دن بہت غصے میں آ گیا، اس نے کہا تم ہمارے پیر کو ایسا کہتی ہو، تو وہ در پہ قتل ہو گیا. تو حضرت نے کہا کہ میں نے اسے برداشت کیا ہے، آج بھی اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے میرا ڈنکا بجایا ہے، تو اس کو کچھ مت کہنا. تو اچھا یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے اقرار بھائی، مطلب ماں کے روپ میں ہے تو ہم اسے کندھے پہ بٹھا کے حج کرا دیں. ہم پاؤں چومتے ہوئے ویل چیئر پہ تصویر بنا کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور لائک مانگتے ہیں. بہن کو ہم پیار کرتے ہیں اور کروڑوں کا جہیز دینے کو تیار ہیں. بیٹی کے لیے ہم جان دینے اور جان لینے کو تیار ہیں. لیکن جب دوسرے کی یہ بیٹی بیوی بن کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا سانپ سونگ جاتا ہے اور یہاں پر ہم ظالم بن جاتے ہیں.
اور ایک اور بڑی عجیب اپنی بیماری، مردانگی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں اگر مرد بن کر جینا تو اپنی بیوی کو ایک سخت خاوند کی حیثیت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے جب آپ مسجد سے نکلتے تو بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. معاف کیجیے گا قرار بھائی، بچے کھیل ویل نہیں چھوڑتے، وہ صرف اس وقت چھوڑتے ہیں جب ان کے کھیل سے زیادہ محبوب کوئی چیز ان کے سامنے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور ان کا وہ مشہور زمانہ شعر ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فَإِنَّ الشَّمْسَ طَالِعٌ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، کہ میرا سورج تو آسمان کے سورج سے بہتر ہے کہ وہ رات کو نکلتا ہے، دن کو نکلتا ہے، میرا تو عشاء کے بعد آتا ہے اور رات کو طلوع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو داخل ہوتے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آتے، اور آپ کبھی پیار سے عائشہ کہتے، کبھی عائش کہتے، کبھی حمیرہ کہتے، کبھی پوچھتے عائشہ یہ تم نے یہ جو پیالے سے پانی پیا کہاں سے پیا؟ تو امی عائشہ فرمایا میں یہاں سے پیا یا رسول اللہ. تو آپ پیالے کو اٹھا کے گھما کے اس جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. امی عائشہ نے کہا فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ جب تم بہت خوش ہوتی ہو تو کسی بات پہ قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو امی عائشہ مسکرائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہے. اب آپ اس کی تہ میں جائیے کہ مطلب یہ اب ہمارے اور آپ کے لیے ہم کہیں کہ رسول اللہ سے ناراض ہونا تو کفر ہے. قرآن کریم میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. لیکن بیوی کا حق بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، مطلب ناراضگی بیوی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نظام میں بھی ایک آئیڈیل ہمیں دینا تھا، ایک آئیڈیل دینا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعدد ازواج ہے اس صورت میں ایک بہترین آئیڈیل بھی ہمارے سامنے رکھا. پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اطاعت گزار تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے کبھی بھی کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود سورہ تحریم نازل ہوئی ہے اور اس طرح بیویوں کو ایک دو جگہوں پر قرآن مجید سبق کے لیے ڈانٹ پڑ بھی ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی زمانے کا کوئی شوہر بھی ہو سکتا ہے، اس کی بیوی میں کچھ بھی یعنی ایسا، اور اس معاملے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیویوں کے لیے ہماری مائیں امہات المومنین، وہ آئیڈیل، بہترین مکمل جی کہ وہاں ہم دیکھیں تو ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ضبط، حوصلہ، برداشت. بڑی سے بڑی بات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کرتے ہیں. جی تو ایک مرد کی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نوکر، غلام اور خادم بن کر غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زرخرید ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو تنخواہ بھی نہیں دیتے، بغیر تنخواہ کے ہوتا ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ 10 سال میں مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام کیوں کیا ہے اور فلاں کام کیوں نہیں کیا. اقرار بھائی میں نے بذات خود اس حدیث کو سننے کے بعد کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ میں ایک دن اس پر عمل کروں گا. صبح ہوتی ہے اور درمیان میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹوک دیتے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، یہ کیوں نہیں. 10 سال کبھی اور نہیں، پھر وہ بھی بچہ. جی بچہ اور غلام بغیر تنخواہ کے نوکر آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کو کبھی یعنی انسان کے مزاج کے خلاف روزانہ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک غلام سے ایک بچے سے ہو سکتی ہیں، ہوں گی یقیناً، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ یہ تھا کہ کسی کو اچھا شوہر کے تو پاؤں دبائے بیوی، جب شوہر باہر سے آئے تھکا ہوا، شوہر کیوں نہیں دباتا؟ دبانے چاہیے، شوہر کو دبانے چاہیے. اپنی والدہ کے سر میں تیل ڈال سکتا ہے، بیوی کے سر میں کیوں نہیں ڈال سکتا چھٹی والے دن تیل؟ یہ نہیں کھپتی. اس نے تو آ کر آپ کی والدہ کے کام کم کر دیے، ذمہ داری کم کر دی. جی بالکل. اگر وہ 3 ٹائم پکاتی تھی تو اب 2 ٹائم یہ پکا رہی ہے. گھر کے کاموں میں سے 70% اس نے اٹھا لیے. آپ کے بچے بھی دیکھ رہی ہے، آپ کو بھی دیکھ رہی ہے. اور ہمارے یہاں کا مرد جو ہے وہ شادی کے بعد ویسے ہی بچہ بن جاتا ہے.
وہ تو کہتا ہے کہ بس مجھے اب سب کچھ بستر پہ چاہیے، کھانا بھی یہیں لا دو، ہر چیز یہاں لا دو، حاضر کر دو بس. جی. تو چھٹی والے دن آپ بھی تیل ڈالنا ہے. اسی طرح پردے کے ساتھ اب وہ اسی چار دیواری میں 24 گھنٹے عورت کام کرتی ہے، اس کا حق ہے کہ اسے کبھی وقت ملے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جائے. جی. تو اسے باہر لے جانا چاہیے. بالکل بالکل. اسے گھمانے پھرانے لے جانا چاہیے، اسے ساحل سمندر لے جائیں، آپ اسے کسی گرینری والی جگہ لے جائیں، کسی پردہ دار اچھی جگہ لے جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں صرف آپ اور وہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. جی. تو وہ 24 گھنٹے کی جو ایک تھکا دینے والی زندگی ہے، میرے خیال میں اس سے اسے اگر نکال ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ایسا ہو جائے تو وہ پورا ہفتہ بڑا پرسکون اور بہت شاندار ہو جائے گا. بہت شاندار ہو جائے بہت گا. شاندار ہے. اور اسی طرح بڑی کمی آ گئی ہمارے یہاں. اب ہمارے یہاں ہدیے کا رواج ختم ہو گیا. بالکل ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو گفٹس دینے چاہیے. بالکل. اور گفٹس بھی جو ہے وہ مطلب سرپرائز گفٹ دینے چاہیے. مطلب آپ شاپنگ پر، اچھا یہ کتنی عجیب بات ہے، خواتین نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ آپ 14,000 28,000 30,000 کی شاپنگ کر کے آ جاتی ہیں، اس میں 28 روپے کی چیز بھی نہیں ہوتی شوہر کی. جس کا کارڈ آپ 25 دفعہ یوں کر کے گھما رہی ہیں، جس کا بٹوا آپ نے خالی کر دیا. جی. اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے. جی. تو بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں. سفر سے آتے ہوئے سب کے لیے گفٹ، بیوی کے لیے کچھ بھی نہیں. نقد رقم دے دے گا کہ لے لو، لیکن خود نہیں. حالانکہ اس سے وہ محبت تحابو والی حدیث جو ہے، ہدیہ چیز، جی ہدیہ ایک الگ چیز. آپ نقدی رقم دے رہے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں. جی جی. تو سرپرائزنگ گفٹ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی گئی ہے تو وہ شوہر کے لیے شرٹ لے آئے، کوئی سوٹ خرید کے لے آئے. جی. نیک آدمی ہے، کوئی ٹوپی شوپی لے آئے اس کی. جی. کوئی رومال لے آئے، کوئی خوشبو لے آئے. اسی طرح شوہر بیوی کے لیے مطلب کوئی چیزیں لائے اور اسے ہدیہ دے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کمال ہی ہو جائے، مطلب 500 روپے میں دنیا کا وہ کام ہو جائے جو 50 لاکھ روپے میں نہیں ہو سکتا، کہ آپ اپنی بیگم کی والدہ، اپنی جو آپ کی بھی والدہ ہے، اپنی ساس صاحبہ کے لیے کوئی چیز لے آئیں اور بیگم کو بتائے بنا وہاں چلے جائیں اور جا کر وہ ان کی خدمت میں پیش کر کے آ جائیں. اور پھر وہاں سے فون پر آپ کی بیگم کو پتہ چلے کہ آج یہ وہاں گئے تھے اور فلاں چیز لے کر آئے. وہ کہ آپ نے بتایا ہی نہیں، کہ بس وہ ایک چیز پسند آ گئی تھی، میں نے امی کے لیے لی اور میں جا کے دے آیا. بالکل. تو ابھی آپ نے کہا ہفتہ، میں کہتا ہوں بڑا مہینہ سکون سے گزر جائے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نیت سے نہیں، مطلب ان کو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. وہ 24 گھنٹے میری والدہ کی خدمت کر رہی ہے، اور میں جو میری بھی والدہ ہے، شریعت کا حق ہے، شریعت نے کہا ہے کہ جی مطلب یہ آپ کی والدہ ہے، میں کیوں نہیں کرتا ان کا. اور سسرال مرد کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. جی ہاں، بہت سارے علاقوں میں رواج ہے. حکیم اختر صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ایک تو ہے بد اخلاقی، اور ایک ہے نمازی اور داڑھی والے کی بد اخلاقی. اور اس کا گھر میں بیوی کو پردے کے نام پہ قید رکھنا اور کہیں نہ لے کے جانا، کہ جب یہ دیکھتی ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو ہے بھی ماڈرن، وہ تو ہے بھی کلین شیو، اور وہ اپنی بیوی کو اتنا گھمانے پھرانے لے کے جاتا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ مجھ پہ اتنی سختیاں کرتا ہے، تو وہ اپنی بہنوں کو بھی کہتی ہے کسی داڑھی والے سے شادی مت کرنا، کسی دیندار سے شادی مت کرنا، یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یہ بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، یہ ان کو جائز گھمانے پھرانے لے جائیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، ان کی بات مانیں گے، تو ساتھ والیاں کہیں گی شادی کرنا تو کسی دیندار سے کرنا. تو وہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے طرز عمل سے دینداروں کو بدنام مت کرنا، خراب مت کرنا، اپنے اخلاق بہت اچھے رکھنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ظاہری شکل بنانے کی اور شباہت بنانے کی کوشش کی ہے تو اخلاق بھی رسول اللہ والے اپناؤ. کہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ مصطفی. آج آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی، اور آج ہم اپنے لائیو کال پہ کسی پرابلم کی وجہ سے اپنے کالر بھی نہیں لے سکے، اور بڑی طویل. مجھے لگتا ہے کہ وہ کمی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری کرا. الحمدللہ بہت پوری. بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ناظرین کا. اور میں معذرت چاہوں گا آج ہم اپنے کالرز کو نہیں لے سکے. مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب، مولانا یعقوب طارق صاحب، ڈاکٹر عثمان رفیق صاحب، میں معذرت چاہوں گا، کسی پرابلم کی وجہ سے آج ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے. انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کامیاب ازدواجی زندگی کے عنوان پہ ہمارا یہ سلسلہ آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پہ ہوگا. آپ دیکھتے رہیے وصال اردو، اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے ہمارے فیس بک پیج پہ. میرا سوال کے عنوان پہ فیس بک پہ پیج موجود ہے. دیگر ذرائع سے ہمیں فیڈ بیک دیجیے، اپنے معاشرے کے مسائل سے ہمیں آگاہ کیجیے. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے مسائل کو اجاگر بھی کریں گے اور ان کا حل بھی معاشرے کو دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Ah